وسلم فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی شأن عظمت حبیبہ و رسولہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و شیئر کر دینا گروپ. الحمدللہ عقیدہ طحاویہ اور حنفی فقہ امام شرمبر علی کی مناقب سعادات کا درس کا آغاز پچھلے ہفتے ہوا تھا اور آج انشاءاللہ اس کی دوسری نشست ہے. اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث جبرائیل ہے اس پر ہم نظر ڈالے تھے. اللہ تو اس میں تھا اسلام، ایمان، احسان. اچھا فوکس کلیئر آ رہا، دیکھ لیجیے. تو اسلام کیا ہے ہم دیکھے تھے کہ یہ ہوگی فقہ سے تعلق، ظاہری عبادت. ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ. احسان کیا ہے؟ یہ ہے تصوف، یا آپ اس کو اخلاقیات بھی بول سکتے ہیں. تو ہم یہ بات کہے تھے کہ کچھ علماء کا عقیدے کے علماء کا کہنا ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ تقلید کر سکتے ہیں، ان کا ایمان ٹھیک ہے. تو آپ حضرات میں سے آپ کیا سمجھے اس سے؟ تقلید اگر نہیں کرنا ہے، ہم بات کیے تھے، تو آپ حضرات کیا سمجھے؟ تقلید عقیدے میں نہیں کرنا ہے. عرض کیا تھا میں کہ کچھ علماء فرماتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ اس سے پہلے بات میں سمجھتا ہوں تھوڑی مبہم ہو گئی تھی، تھوڑا کلیئر نہیں ہو سکی تھی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فقہ میں تقلید ہے برابر، یہاں کرنا ہے. یہاں پہ کچھ علماء فرمائے کہ نہیں کرنا، کچھ فرمائے کہ ٹھیک ہے کر سکتے، ایمان آپ کا پھر بھی کامل ہے. اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں؟ آپ فرمائیے. نہیں، تقلید کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے. تقلید کا مطلب نہیں، تقلید یعنی تخلیق بول رہے ہیں آپ، تقلید نہیں ہو. تقلید کا مطلب سمجھنا ہے پہلے. فقہ میں ہم تقلید کرتے ہیں، کیا مطلب تقلید کرنا؟ ایک امام کی پیروی کرتے ہیں. تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، امام کو، بغیر ان کے دلائل جانے، نہ دلائل طلب کیے، بغیر دلائل جانے، بغیر دلائل طلب کیے ان کی اتباع کرنا، انہوں جو فرمائے اس پر عمل پیرا ہونا. تو تقلید کا مطلب کیا ہے یہ لکھ لیجئے آپ حضرات. اس سے پہلے میں، کیونکہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی تو کچھ حضرات غلط سمجھ جائیں گے. تقلید کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خود کی عقیدے گھڑنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائیں گے، آپ ملحد بن جائیں گے، نہیں. عقیدے میں تقلید نہیں ہے، فرمائے تھے پاشا، ویسا نہیں ہے مطلب اس کا. تو تقلید کا مطلب ہے امام کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا بغیر دلائل جانے. تقلید کا مطلب ہے ایک امام کو، جو بڑے امام ائمہ ہیں ہمارے، میں انشاءاللہ وہ نام بھی لکھیں گے، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا بغیر دلیل جانے، ان کی دلیل بغیر جانے کے ان کی اتباع کرنا. تو یہ تقلید ہے، فقہ میں کریں گے، ٹھیک ہے. عقیدے میں ہم بولے نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے جب، تو اس میں ہم، کیونکہ وہ فلاں امام بول دیے، ہمارے بزرگ بول دیے، تو میں اللہ پر ایمان لا لیا، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بغیر دلیل کے ایمان اگر لائیں گے تو کچھ علماء فرماتے ہیں، بلکہ اکثر فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ آپ
اندھا دھن ایمان لا لیے, بعد میں ویسے ہی اندھا دھن کوئی آپ پہ فائرنگ کرا ایمان پہ تو پھر اندھا دھن آپ فائرنگ مار بھی کھا جاتے. اسی لیے آپ کو اس ایمان کو ہم کیا بولے, عقد سے ہے, عقدہ سے ہے, گیٹھی باندھنا ہے. آپ اگر دلیل نہیں جانے تو پھر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں رہے گا. اب صوفیہ کرام کی اس میں تھوڑی ایسی الگ تشریح ہے, وہ اس میں جانا نہیں ہے فی الحال ہم کو, لیکن ائمہ عقیدہ کی بات عرض کر رہا ہوں. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, کم سے کم دلیل تفصیلی ہو سکتی ہے آپ کے پاس, تفصیل کے ساتھ دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نہیں ہے, یا نہیں تو اجمالی طور پر ان بریف آپ کے پاس دلیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی. تو بریفلی بھی اگر آپ سوچیں, صرف غور کریں, ہم اس سے پہلے عرض کیا تھا غور کرنا ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ بن سکتی تھی کیا, کین سم تھنگ کم آؤٹ آف نتھنگ. یہ ایک ہلکا سا آپ اجمالی طور پر اجمالاً آپ سوچ لیے, بس یہ کافی ہے, یہ دلیل ہے آپ کی. جو کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں, اس پہ کوئی آ کے بولا تو انہیں شکوک میں پڑ جاتا. تو یہ آپ کے لیے کافی ہے, عوام کے لیے. اب جو عقیدے کے ائمہ ہیں, علماء بننے والے ہیں, ان پر فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ ہے کہ پورے دلائل تفصیل سے وہ تحریر کرنا, جمع کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی آ کر اگر اسلام پہ حملہ کیا عقلی دلائل کے ساتھ تو پھر ہم بھی جواب دے سکنا. تو سمجھ میں اگر مطلب کیا ہے, عقیدے میں نہیں کرنا ہے, کیا مطلب ہے؟ مطلب جو علماء ہے تو ان لوگوں کو جمع کر کے رکھنا ہے, مطلب ہاں, اور اپن جواب سے بغیر کوئی ایویڈنس کے اپن جواب ہاں, تو کم سے کم چھوٹا سا آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے. صرف اور صرف میرے بڑے فرما دیے بول کے ویسا نہیں, وہ ہے مطلب تقلید نہیں کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ بن جائیں گے, تقلید نہیں کرنا ہے بولے نہیں. سنی علماء کا یہ ہے, سمجھے آپ, ایک دائرہ ہے, یہ شیعہ ہے سمجھے آپ, یا تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے, بیچ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں سے وہاں جمپ مار دیں گے, خوارج یہاں پہ ہے, یہاں سے وہاں جمپ کرتے رہیں گے, نہیں. آپ کو سنیت کے دائرے میں رہنا ہے. تقلید نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلائل معلوم کر کے رہیں گے, وہ بھی بیسک اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آج کل نصارہ یہود و نصارہ کرتے ہیں باتیں سرکار پر, تو ہم کو کم سے کم اجمال, کوئی آ کے بولا ایسا کرے تو آپ شک میں نہیں پڑ جانا, سرکار ایسا کرے, شک میں نہیں پڑ جانا. اس کے لیے پہلے سے کچھ دلائل آپ کے پاس رہنا, وہ ضروری ہے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے. باقی جو بھی عقائد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی تو آپ کو سنی علماء کی پیروی کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بنیادی آپ کی بنیاد اس پر ہے, آپ کا ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ دو باتوں پر آپ کی بنیاد ہے ایمان کی. تو اس میں تقلید کرنا اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو دلائل معلوم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی, تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور ایک بات ہم دیکھے تھے ایمان میں, سرکار جو فرمائے, کیا فرمایا تھا سرکار, ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, اور کچھ روایت نا وبعث بعد الموت بھی ہے. تو میں غلطی سے یہ پچھلے درس میں ایمان مجمل بول دیا, ایمان مفصل ہے یہ, تو آپ حضرات کریکٹ بھی نہیں کرے. آپ سے کہا تھا میں بعد میں دیکھا تو یاد آ رہا ہے, زبان پھسل گئی, ٹھیک ہے. کبھی بھی کچھ بھی ایسا ہو آپ حضرات آگاہ فرما دئیے, تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک غلط پیغام نہ پہنچے, ٹھیک ہے. یقین کی بات یہ تھی, ٹھیک ہے. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ ہم جو ابھی عقیدہ پڑھنے والے ہیں وہ علم الیقین پہ ہیں, لیکن جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس درجے پر پہنچ جاتے حق الیقین کے, تو ان کو احساسات ہوتے. ہم بات کیے تھے ولی کون ہے, محسوس ہوتے ہیں, ہاں, اللہ تعالیٰ کا وجود کو وہ باضابطہ براہ راست محسوس کرتے ہیں. وہ ہم خالی علم کے میں ہیں, ہم سمجھ لیں, بڑے بول دیے جی اچھا, ویسا ہے ہمارا قصہ. تو وہ جو حق الیقین کے درجے پر پہنچ جاتے نا, تو جب ان پر ایسے ایسے انکشافات ہوتے وہ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے باتیں تصوف کی کتب میں لکھے ہوئے رہتے, اس لیے علماء بولتے ہیں ایسے کتب نہیں پڑھنا, ہمارے ایسے عوام الناس, وہ کتب سے آپ دور رہیے. آپ کے پیر و مرشد کے پاس جا کے انشاءاللہ آپ جب وہ مدارس طے کریں گے تو جب سمجھ میں آئیں گے وہ باتیں آپ. تو لیکن بنیادی طور پر عوام کو کیا کرنا ہے, عقیدہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تصوف دو قسم کی ہے, یہ بھی عرض کرتا آپ پوچھیں تو. ایک ہے عرفانی تصوف بول سکتے ہیں آپ, عرفانی ہے یہ. اس میں کیا ہے, باطنی تو بولتا ہوں یا ہمارا
موضوع نہیں ہے لیکن، اور ایک ہوتی فلسفی ہے، ٹھیک ہے. تو عرفانی تصوف میں کیا ہے، یہ علماء کیا کرتے، زیادہ سوچ و فکر نہیں کرنا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، ٹھیک ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا دیں گا. آپ کو وہ کرنا ہے جو سرکار فرمائے، بس یہ عرفانی تصوف ہے. اس میں کوئی سوچنا نہیں ہے، اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرنا ہے، بس کرتے رہنا ہے عمل فقہ پر، اور انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ولی بن سکتے ہیں. یہ عرفانی تصوف. اس سے کون ہے، امام غزالی بول سکتے ہیں آپ. امام غزالی احیاء علوم الدین کتاب مشہور کتاب ہے تصوف کی. علماء بتائے ہیں کہ وہ کتاب اگر خالی وہ کتاب ہی رہتی، باقی کتابیں سب ختم ہو جاتے، اگر صرف وہ کتاب ہی رہتی تو کافی ہے ہمارے واسطے. وہ کتاب اتنی بڑی زبردست کتاب ہے. تو احیاء علوم الدین ہے، اس کو احیاء العلوم بھی بولتے ہیں. تو عرفانی تصوف امام غزالی کو دیکھ سکتے ہیں. فلسفی تصوف کیا ہے، اس میں عقلی باتیں ہوتے تھوڑے جو عقل کو سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ وہ ان کے ایکسپیرینس کے باتیں رہتے. جو احوال وہ محسوس کیے وہ یہاں پر تحریر فرماتے. وہ آپ کو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا تصوف کے، وہ میں بھی کچھ بھی نہیں بول سکتا. تو وہ حضرت ایگزامپل کون ہے، بایزید بستامی ہو سکتے ہیں آپ، حضرت ابن عربی رضی اللہ عنہ، فصوص الحکم یا فتوحات مکیہ، کیونکہ کئی علماء حضرت پہ کچھ تنقید فرمائے ہیں. تو حضرت ولی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ دو قسم کی تصوف ہے، سمجھیے بھی اس میں جانا ہے نہیں ہم کو فی الحال، وہ ایڈوانس باتیں ہیں. ہم ابھی LKG میں ہیں اور PhD کے باتیں کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی پہلے عقیدے کے بارے میں تھوڑا کچھ بنیادی باتیں ہیں ضروری. اس سے پہلے ہم دیکھے تھے امام بخاری امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیے، تو ابھی بات تو پوری سمجھ میں نہیں ہے ہمارے کو، ٹھیک ہے. خالی معلوم ہے کہ کوئی اختلاف تھا محدثین میں، فقہاء کے درمیان کچھ ہے اختلاف. کیوں ہے وہ ہم ابھی پورا نہیں سمجھے اس کو، تو وہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. تو ایک اصولی کانسیپٹ ہے اصول. اچھا فقہ الگ الگ کیوں ہے سب کی؟ اب دیکھیے میں فقہ اور عقیدہ تھوڑا، کیونکہ ہم ابھی بھی تمہیدی درس میں ہی ہیں، انٹروڈکٹری درس چل رہا، مقدمہ چل رہا، تو دونوں ساتھ ملا کے پڑھاتا ہوں آپ کو میں. فقہ سب کی الگ الگ کیوں ہے؟ شوافع کی الگ ہے، حنفیہ کی الگ ہے، مالکیہ کی الگ ہے. کیوں ہے؟ ہاں ان کی اپروچ الگ ہے. اصول بولتے ہیں اس کو. اصل کیا مطلب؟ اصل کی جمع اصول. اصل مطلب پرنسپل، سمجھیے آپ. پرنسپل آپ کا میتھڈ، آپ کی اپروچ کیا ہے کوئی چیز کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اصل کو آپ سمجھیے الگ الگ معنی ہے. یہاں پر جو معنی ہے اصول الفقہ جیسا سنیں گے آپ، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے. کیا مطلب؟ پرنسپلز آف تفسیر. تفسیر کرنا کیسا؟ اصول فقہ. فقہ کرتے کیسا؟ استنباط کرتے کیسا؟ اصول حدیث. حدیث کا حکم لگاتے کیسا؟ ضعیف ہے، صحیح ہے، کیسا لگاتے؟ اس کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اصل سے اصول. اس کے اور مطلب بھی ہم آنی ہی ملے، فی الحال یہاں پہ یہ مطلب ہے. تو اصول جب الگ ہوئے تو آپ کا میتھڈ الگ ہو گیا. تو آپ کا میتھڈ الگ ہو گیا تو آپ کی فقہ بھی ظاہری بات ہے الگ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا طریقہ کار الگ ہے دیکھنے کا، تو اس کی وجہ سے آپ کی فقہ بھی الگ رہے گی، ٹھیک ہے. تو اختلاف علماء کے درمیان اصول میں ہے. اور پھر ہم یہ بات کہنا پڑتا کہ یہ جو اصول ہے یہ علماء کا اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب اس سے پہلے بھی ہم دیکھے تھے، مجتہد امام 4 ہیں. اجتہاد کیا مطلب؟ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کافی اشکالات دور ہو جاتے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیچ میں ضرور آپ پوچھیے. اجتہاد مطلب یہ سب نہیں کر سکتے. اپنا بذل الجہد بولتے ہیں عربی میں، یعنی اپنی جتنے حد درجے کوشش کر سکتا انسان، اس کا جو بھی مستویٰ ہے، اس کا لیول جو ہے علم کا، پورا ہونے کوشش کر کے استنباط کیا، محنت پوری لگا دیا، توانائی لگا دیا، پوری علم پورا لگا دیا، اور پھر قرآن سنت اس سے وہ اجتہاد کے ذریعے اخذ کیا، ٹھیک ہے. اس کو بولتے اجتہاد. اور اجتہاد کون کر سکتے؟ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، رائٹ. اس کے لیے آپ کو
وہ لیول کے عالم. اب امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام محمد شیبانی, امام ابو یوسف کو دیکھیں ہم, وہ لیول کے رہے تو آپ اجتہاد کرتے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں, وہ کیا ہے, اجتہاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں. وہ لنک ڈال دی نا گروپ میں. ٹھیک, اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. اور مجتہد مطلق, یعنی مطلق کا مطلب کیا ہے, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ بولیے, ایبسلیوٹ مجتہد, یعنی ان کو کوئی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے, یہ خود اپنی خود کی فقہ استنباط کر سکتے, وہ ان کو وہ علم ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہ آتے رہیں گا مطلق, یہ ذرا خاص لفظ ہے, انشاءاللہ پانی کے مسائل میں بھی آنے والا ہے, تو یاد رکھ لئے. انریسٹرکٹیڈلی, کبھی کبھار کیا ہوتا, مجتہد مقید بھی رہتا. ٹھیک ہے, مجتہد مقید کیا مطلب, یہ مطلب ہے کہ کچھ مسائل میں ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ استنباط کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کے مفتیان کرام ہیں, جو آج کے بڑے مفتیاں, اصل جو بڑے علماء ہیں, اب نیا مسئلہ پیش آ گیا, کیا کریں گے, جو پہلے کے علماء کو پیش نہیں آیا تو کتابوں میں نہیں مل رہا آپ کو, تو اب یہ جو اصول ہے, ہاں, تو یہ اصول کے تحت آج کے علماء, ہمارے پاس اصول بڑوں کے ہمارے پاس مل گئے. وہ آج کے علماء کیا کرتے, اچھا بھائی یہ مسئلہ پہلے پیش نہیں آیا تو ہمارے پاس یہ اصول تو ہے, میتھڈالوجی ہے ہمارے پاس, اپروچ ہے کہ کیسا اپروچ کرنا ہے قرآن سنت کو. تو حنفی ہے تو حنفی اصول سے دیکھتا, شافعی اصول سے. آج کے بڑے مفتی کی بات کر رہا ہوں, انہوں کیا کرتے, استنباط کرتے. جیسے آج ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا قصہ ہے, پرانے زمانے میں تو نہیں آیا تھا پیش. ٹھیک ہے, پلین میں نماز پڑھنے کا قصہ ہے, پہلے کے زمانے میں پلین نہیں تھا. ہاں, تو کیا کریں گے, تو آج کے مفتیان کرام یہ اصول ان کو پڑھے ہوئے ہیں, وہ ان کو معلوم ہے کیسے اپروچ کرنا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا. تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ مسائل میں اجتہاد کرتے. آج کے مفتیان کرام, ہر کوئی نہیں, تو وہ کیا ہے, مجتہد ہے کچھ مسائل میں. ٹھیک ہے, تو مجتہد فی المسئلہ بھی بولتے اس کو, فی مسائل بھی بول سکتے, لیکن مجتہد مطلق آج اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ نہیں, اور بھی تھے, بتاتا ہوں میں, عرض کرتا ہوں, لیکن ان کی فقہ محفوظ نہیں ہو سکی. تو مجتہد مطلق آج نہیں ہو سکتا, بلکہ پرانے زمانے میں کتابیں لکھتے تھے بچوں کے لیے. آج سے 1000 سال پہلے اگر آپ دیکھیں, بچوں کے لیے کتابیں لکھے جاتے تھے. آج وہ علماء پڑھتے, اتنی حالت گر گئی ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لیول تک تو آج کا کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, اور پہلے کے زمانے میں حافظہ بھی اتنا زیادہ مضبوط تھا ان کا کہ یہ سمجھ میں آ گیا نا, اجتہاد فی المسئلہ اور اجتہاد اطلاق مطلق. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی انریسٹرکٹیڈ کیا مطلب, ایبسلیوٹ یا مطلق کیا مطلب, انکنڈیشنل, کیٹاگوریکل بول سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, انریسٹرکٹیڈ, انکنڈیشنل, کیٹاگوریکل. مطلق کا مطلب آپ ایسا لے سکتے ہیں کہ ان کو کوئی قید نہیں ہے, لیکن جو مجتہد فی المسئلہ ہے, انہوں صرف وہ کچھ مسائل میں اجتہاد کر سکتے, باقی مسائل میں کیا کریں گے, انہوں واپس ان کے پاس ہی آئیں گے, واپس وہی مجتہد جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس ہی رجوع کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اصول الگ کیوں ہیں, تو یہ ایک اصولی کانسیپٹ سمجھنا ہے تھوڑا سا. ہم اصول فقہ نہیں پڑھنے والے ہیں, لیکن ایک اوپر سے سطحی طور پر سمجھ میں آنے. تو دیکھیے, قرآن اور سنت, قرآن اور سنت ہمارا استدلال کس سے ہوتا, اہل سنت کے پاس سنت سے ہوتا, اور حدیث, ہاں سنت میں آتی حدیث, اور ہم قیاس نہیں, اجماع بول سکتے ہیں, اجماع بولیں گے. علماء کا اجماع اگر ہو گیا ایک زمانے کے تو وہ حجت ہے بولتے. ٹھیک ہے, پھر قیاس ہے. قیاس یعنی ایک ایسا مسئلہ تھا ہمارے پاس, اینالوجی بولتے تھے, ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جو نہیں ہے پہلے موجود, پہلے کے کتب میں نہ حدیث میں مل رہا نہ قرآن میں مل رہا, تو کیا کرتے, ایسے مسئلے کو دیکھتے جو اس سے ملتا جلتا ہے. ایگزامپل, ڈرگز لیتے ہیں لوگ, ڈرگز لینا کیا ہے, حکم کیا ہے اس کا, ڈرگز لینا
حرام ہے. نشہ, ڈرگز جیسے ہیروئن, کوکین وغیرہ حرام ہے نا. کیوں ہے حرام؟ قرآن سنت میں ہے, مذکور ہے. پھر کیسا بولے حرام؟ کیونکہ شراب جیسا نشہ دیتی ہے وہ چیز بھی وہ نشہ ہے. ایگزیکٹلی. تو علماء کیا کرے, شراب کا, خمر کا ذکر ہے قرآن میں, خمر حرام ہے, تو علماء غور فکر کرے شراب میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام قرار دی گئی. اب تھوڑے ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو اس میں آپ سوچ کر علت معلوم, علت بولتے اس کو, دا کاز آف دا حرمت, حرام کیوں ہے اس کا سبب, علت بولتے اس کو. تھوڑے چیزیں ایسے رہتے ہیں آپ کو خاموش آنکھ بند کر کے قبول کر لینا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل ہمارے جواب نہیں دے گی, لیکن شراب میں ہے ویسا. کیا ہے علت؟ نشہ. علماء فرمائے قیاس کی بنیاد پہ, اینالوجی, ٹھیک ہے, اس میں نشہ ہے, تو جس کسی میں بھی نشہ ہے وہ سب کیا ہے, اسی کا سیم حکم اس پر, اس کا اطلاق کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو خمر کا حکم ہے وہی حکم باقی سب اشیاء کے لیے جس میں نشہ پایا جاتا ہے, تو وہ قیاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن. اب سنت اور قرآن ہم تک کیسے پہنچی, کسی کو معلوم ہے یہاں پہ؟ قرآن ہمارے تک پہنچا, سرکار ہی پڑھتے تھے یہ قرآن, کیسا معلوم آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تواتر, صحابہ کرام سے آیا. ہاں آتے گیا. تو آپ کو کیسا معلوم کہ کوئی غلطی نہیں کرا بیچ میں؟ انسان ہے نا, معصوم ہے کیا صحابہ؟ انبیاء معصوم ہیں, صرف انشاءاللہ پڑھیں گے, انبیاء معصوم ہیں, صحابہ تو انسان ہیں, غلطی ہوتی. پھر کیسا معلوم کہ وہی قرآن جو سرکار تلاوت فرمائے کہ آج ہم وہی پڑھیں؟ کرسچن ہمارے سے بولتے نا بھائی آپ کا قرآن, کیونکہ ان کی بائبل تو کرپٹ ہو گئی, تحریف ہو گئی, انہوں کر دیا خود تحریف, تو انہوں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو ہمارے قرآن پہ آتے. اللہ بھی کیا فرمایا ہے, مسلمان بھی قرآن پڑھا زندگی بھر, اور یہود و نصارہ زندگی بھر قرآن ہی پڑھتے رہے, اپنی کتاب ہی نہیں پڑھتے نا, قرآن پڑھتے رہتے نقص نکالنے کے لیے, لیکن قرآن ہی پڑھتے رہتے انہوں بھی. اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے اس کی, تو حکمت ہے. تو قرآن اور سنت ہم تک آئے, تو اس میں کانسیپٹ ہے ثبوت. ثبوت یعنی ایویڈنس نہیں, ثابت ہے نہیں ہے. ٹرانسمیٹڈ یعنی ہم تک پہنچی ہے چیز, کیسے پہنچی, کیا یہ چیز ثابت ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو آپ ورود بھی بول سکتے, ہم تک وارد ہوئی ہے چیز, ہم تک پہنچی ہے. اور ایک ہے دلالت. دلالت کیا مطلب؟ انڈیکیشن. تو یہ دونوں ہیں نص. نص کیا مطلب؟ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, عربی میں نص کو ٹیکسٹ کہتے ہیں, یا نصوص اس کی جمع ہے, نصوص. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کی جمع ٹیکسٹ. تو ہمارے پاس دو قسم کے مصادر ہیں, دو سورسز ہیں, قرآن اور سنت. تو یہ ہمارے پاس نص موجود ہے, تو ہم اب دیکھیں گے کہ یہ ہم تک ثابت ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ راوی ان کو بولے, وہ راوی ان کو بولے, تو یہ چیز وہ راوی جو ہیں, جو بھی ہم تک یہ پہنچائے ہیں, قرآن ہو کے سنت ہو یعنی حدیث, کیا وہ اعتبار کے قابل ہیں؟ یہاں پر دیکھتے ہیں. تو اگر وہ اعتبار کے لائق ہیں, قابل ہیں, تو ہم بولیں گے ہاں یہ چیز ثابت ہے. اگر کوئی جھوٹا آگے بولا کچھ بھی, تو ہم بولیں گے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی, تو وہاں پہ ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ سرکار ہی فرمائے تھے, ہم تک پہنچ بھی گئی, دلالت کیا ہے اس کی, یعنی جو معانی ہم دیکھ رہے ہیں, حدیث ہو کہ قرآن ہو, وہ معنی میں کیا علماء کا اختلاف ہے؟ کیا وہ معنی کو سمجھنے میں الگ الگ نظریے آ سکتے ہیں کیا, یا صرف ایک ہی معنی ہو سکتا ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد, کسی کی کوئی اختلاف ہے اس پہ, کوئی علماء کا, اس کا مطلب صاف واضح ہے. واضح مطلب ہے کہ اس کا مطلب ایک ہی ہے, اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ید اللہ, قرآن میں ید اللہ آیا, ید کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ. اگر آپ لٹرلی لیے ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. سورہ اخلاص کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا مطلب؟
سورہ اخلاص یاد کر لینا سب جنے ترجمے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس کا ہم پایا, اس کا ہم سایہ نہیں, اس کے جیسا ہے ہی نہیں کوئی بھی. اور ایک آیت ہے لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اس کے ویسی ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ علماء اس پہ اختلاف ہے, اس کے جیسے کے جیسی بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے. تو اب یہاں پر ید اللہ آ گیا, تو علماء کا اس پہ اختلاف ہے. تھوڑے علماء بولتے ہیں میرے کو معلوم نہیں, اس کا مطلب ہی نہیں معلوم, اللہ عالم بول دیتے, ختم. تو یہ چیز دلالت میں سب کا اتفاق نہیں ہے. اس میں قل هو اللہ احد میں دلالت, انڈیکیشن یا میننگ لئیے, میننگ آف دا ٹیکسٹ, اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے قل هو اللہ احد جیسی آیت میں. لیکن ید اللہ جیسی آیت میں علماء الگ الگ تھوڑے الگ الگ نہج اختیار کر رہے ہیں. تھوڑے بر رہے میں بات ہی نہیں کرتا, تھوڑے فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے, تھوڑے فرما رہے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے. تو یہ ہے دلالت میں فرق. تو کیا ہوتا ہے, تو ثبوت میں دو قسم کے ہیں. ایک ہوتی قطعی, ایک ہوتی ظنی. قطعی مطلب 100% یقین ہے آپ کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظنی مطلب ڈاؤٹ فل نہیں, یقین پورا نہیں ہے آپ, ٹھیک ہے, یقین پورا نہیں ہے, ڈاؤٹ فل نہیں. ڈاؤٹ فل تو 50% کے نیچے ہو جائیں گا. خیر آپ بول سکتے ہیں اس میں ڈاؤٹ فل بھی آ جاتا, ٹھیک ہے, ڈاؤٹ فل بھی آ جاتا, ظنی بھی وہ بھی آ جاتا, لیکن قطعی کے علاوہ ہے تو لیس دین 99% یا اس سے کم, ٹھیک ہے. ویسے ہی دلالت میں بھی دو کیٹیگریز سیم, قطعی ظنی. تو اب کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے ابھی. تو دلالت میں قطعی کیا ہے, ایگزامپل کیا ہے, قل هو اللہ احد, قطعی ہے, مطلب قطع کاٹ دینے کا مطلب ہے, مطلب کاٹ دیے, اس کا مطلب یہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ظنی میں یہ بھی ہو سکتا ہوگا, ایمبیگوس بولتے ہیں, دیکھیں انگلش میں ایمبیگوس بولتے ہیں. ظنی کو آپ چاہے تو بول سکتے ہو ویسا, لیکن فی الحال ایمبیگوس نہیں بولیں گے اس کو. آپ اس کو قطعی کو آپ انگلش میں, انگلش کیونکہ ہم انگلش ہی پڑھتے تو میں بول دیتا ہوں, ڈیفینیٹیو بولیے اس کو, ڈیفینیٹیو. قطعی مطلب ڈیسیسو یا ڈیفینیٹیو, پکی بات. اور ظنی اس کو آپ اسپیکولیٹو بول سکتے کہ اس پہ باتیں ہو رہے ہیں, یہ پکی بات نہیں ہے. تو قطعی فی الدلالہ, دلالت میں قطعی قل هو اللہ احد ہے. ویسے دلالت میں ظنی ید اللہ جیسی آیت ہے, اور بھی ایسے کئی آیتیں احادیث میں مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ثبوت میں قطعی کیا مطلب, اس کا مطلب ابھی سمجھتے ہیں. ثبوت یعنی کیا ہے سمجھ گئے نا آپ, ہم تک کیسے پہنچی یہ چیز. دلالت مطلب اس کا مطلب کیا ہے. ثبوت یا ورود ہم تک, ٹرانسمیشن ہم تک, یہ نقل جو ہوتے ہیں منقول بولتے ہیں نا, منقول یعنی اوپر سے آتے بڑوں سے آپ ہم تک آئی ہے, کوئی چیز پہنچی ہے, نقل کی گئی ہے. یہ لکھ لیا آپ, کوئی لکھنا ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں اوپر لکھ دیتا ہوں. تو اب سب سے پہلے ہم, ہو گیا پورا, تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ثبوت کو دیکھ لیں گے. کوئی چیز ثابت ہے نہیں ہے تو اس کے دو قسم کے ہوتے. کہاں سے آ رہی وہ چیز, النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے کس کو آئی, صحابہ ہے, ٹھیک ہے, کئی صحابہ ہے, رائٹ. صحابہ کس تک پہنچائے, تابعین تک پہنچائے. تو قطعی ثبوت میں ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے, کئی صحابہ ہونا, اتنے صحابہ ہونا, پھر نیچے بھی تابعین اتنے ہونا, اس سے زیادہ ڈبل ٹربل ہونا, کیونکہ صحابہ جنریشن نے کیا, اور جنریشن میں لوگ اور بڑھتے نا, ان سے بھی زیادہ ہونا نیچے, اور بہت 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 زیادہ. پھر نیچے یہ بھی ایسے ہی بڑھاتے جائیے, یہ بڑھتے جا رہا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا, اس سے ایک چیز ہوتی, مثال کے طور پر آپ اسکول گئے, ایک دن آپ ایبسینٹ تھے, طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو آپ کا دوست بولا بھائی کل چھٹی دے دی ہمارے, کال کر کے بات ہوئی تو کل چھٹی دے دی بھائی, کل نہ کو آؤ, کل
एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, एग्ज़ाम था कल, आप टेंशन में थे, उन्होंने बोला भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कल जाने की ज़रूरत नहीं है, कल आज हमारे को बोल दिया, आप नहीं आए ना, बोल रहा हूँ। आप उसकी बात पे यकीन करते नहीं करते, कर सकते नहीं कर सकते, सोचिए, मुश्किल है। क्योंकि आपका दोस्त है भाई, कुछ भी बोलता उन्हें, मस्खरा बना करता, अरे कल मजाक कर रहा था भाई, बोले तो फिर आप हो गया। तो आप उसकी एक शख्स की बात पे यकीन करना मुश्किल है, कतई नहीं है वो आपके लिए, ठीक है, ज़न्नी है अभी। फिर आप और एक दोस्त को कॉल करें, उन्हें भी बोला हाँ भाई कल एग्ज़ाम नहीं है, कि अभी भी कतई हो गई बात। हो सकता है दोनों मिलके प्रैंक कर रहे हैं आपके ऊपर, करते ना भाई, टोपी पहना दिया बोलते, तो अभी भी कतई नहीं है। आप फिर क्या करें, ऐसे बच्चों को कॉल करें, टॉपर बच्चे थे, ठीक है, उन लोगों का ये बच्चों से होता लेना देना नहीं है, मुलाकात नहीं है, वो बच्चों को पूछे आप भाई कल क्या है, एग्ज़ाम है नहीं है, और जो टॉपर बच्चा है उन्हें आपको क्या बोलता, सही सही बात बोलता था नॉर्मली अमूमन, ठीक है, उससे बात करो तो क्या हुआ, थोड़ा आप ठीक है, उन्हें भी बोला कल एग्ज़ाम नहीं है, तो क्या हुआ, थोड़ा आप यहाँ पर आ रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, पता की तरफ आ रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, टीचर से कॉल करके बात करते, पक्का हो जाता। तो क्यों हुआ पक्का, पहले ज़न्नी क्यों था, फिर कतई क्यों हुआ, क्यों नहीं, एक दो के बोलने पे नहीं हुआ। आपकी पूरी गैंग होंगी 10 बच्चों की, दोस्तां, सब बोल रहे हैं कि कल है कल नहीं है, तो आप यकीन करते हैं पूरी गैंग पे। टॉपर से पूछे, फिर टीचर से पूछे, आप ऐसे लोगों से पूछे जो पूरे मिलके झूठ नहीं बोल सकते, पूरे मिलके एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, और इतने ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं अब कि पूरे मिलके सेम गलती नहीं कर सकते, पूरे मिलके साथ झूठ नहीं बांधते, या पूरे मिलकर वही गलती उनसे नहीं हो सकती है। अगर आप एक बंदे से लिए, उन्हें चाहे आपको सच ही क्यों नहीं बोल रहा, गलती हो सकती ना उससे, इंसान है, तो वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे मीट होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा, अगर एक सहाबी से गलती हुई फॉर एग्जांपल, इतने पूरे सहाबा है, वो उनको बोलते हैं आप गलत है, राइट, नीचे ताबई से गलती हुई, इतने पूरे ताबई हैं, सबसे सेम गलती तो नहीं हो सकती, उन्होंने बोलते नहीं भाई आपसे गलती हो गई, उन्होंने बता देते, बाद में आपको पूरा मिल रहा था उन्होंने गलती कर रहे थे वहाँ फुला ताबई। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, कई सहाबा, कई ताबईन, कई तबे ताबईन और बढ़ते जा रही चेन, इसको बोलते तवातुर। और जो नस यानी कुरान या हदीस जो तवातुर के दर्जे पर पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं मुतवातिर, ठीक है, मुतवातिर, मुतवातिर बोलते हैं उसको। तो जो कतई फी सुबूत है वो क्या रहेंगी, मुतवातिर रहेंगी। तो हमारा तमाम कुरान शरीफ सुबूत के लिहाज से मुतवातिर है, ठीक है, अहादीस पूरे मुतवातिर नहीं है, वो अभी बात करेंगे। ये लिख लिया आप लोग, ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों का समझ में आ गया तो बस बाद में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये मुतवातिर का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी को मिला, फिर एक सहाबी, अच्छा ये एरोस की वजह से खाली एक सहाबी, एक ताबई, एक तबे ताबई, फिर नीचे के जनरेशन में एक हदीस पहुंची। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमाम बुखारी है, समझिए उन तक पहुंची, समझिए फॉर एग्जांपल कोई मुहद्दिस ले लिए, यहाँ पे लिए, किताब में दर्ज हो गई, अब टेंशन नहीं है उसकी, इसमें गलती हो सकती, क्योंकि अब मसला क्या है, सिर्फ आपको इन्हों बोले कुछ, इन्हों बोले बस, और कोई भी नहीं है आपके पास अब। तो उन पे अगर उनसे गलती हुई तो आप उनके भरोसे, अब तो आप क्या बोलेंगे, मुतवातिर नहीं है ये, कतई नहीं है मतलब। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको बोलते आहाद बोलते इसको, आहाद, अहद की जमा है ये, अहद की जमा आहाद, यानी एक से आ रही। इसको ऐसा भी हो सकते, एक और एक है, ये इमाम समझिए, यहाँ पे ये एक मुहद्दिस है, इन्होंने यहाँ से भी लिए, यहाँ से भी लिए, ठीक है,
یہ بھی ابھی بھی فی الحال متواتر تک درجے پر نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے, غلطی دونوں سے ہو سکتی, دونوں صحابی غلط بات سن لیے, یا بیچ میں انہوں تابعی ہو سکتا ہے سن لیا, ایسا ایک تابعی ایسا ہے, انہوں دونوں صحابی سے لے رہے ہیں اور پھر آگے دے رہے ہیں, انہوں کچھ غلطی کرتے ہی پورے کا پورا ہو گیا پرابلم. ٹھیک ہے, ملوث ہو گیا. تو متواتر تو نہیں ہے یہ, اس کو بولیں گے آحاد, سنگل چین ٹرانسمیشن, ایک ایک ایسا آ رہے ہیں, یہ متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک نہیں, 2-3 بھی ہو سکتے. تو اس میں کیونکہ خدشہ ہے, آپ کو 100% یقین نہیں ملتا اس میں, اس کو بولتے آحاد. تو کیا رہیں گی یہ, ونی فی الثبوت. ثبوت میں کیا ہے, یہ ونی ہے. تو ہم تک جو پہنچی ہے چیز یہ ونی ہے. 99% آف حدیث, 98% آف حدیث کیا ہے, آحاد ہے. کچھ احادیث ہیں اس پر بھی اختلاف ہے علماء کا, محدثین کا, 100 یا اس سے بھی کم ہے یا اس سے تھوڑا بڑھ کے ہیں, وہ متواتر ہے. ٹھیک ہے, تو جو متواتر ہے احادیث وہ قرآن کے برابر ہے ثبوت میں. تو اگر آپ قرآن کا انکار کیے کوئی آیت کا تو کیا ہوتا ہے انسان, کافر. ویسے ہی وہ احادیث جو متواتر ہیں ان کا انکار کیے تو بھی کافر. کیوں, کیونکہ وہ 100% یقین ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ڈاؤٹ کی. اتنے لوگ بولے. اب دیکھیے برازیل ایک کنٹری ہے, ملک ہے, آپ لوگ گئے وہاں پہ, آپ مانتے ہو ہے بول کے, کیوں مانتے, کون دیکھے, آپ دیکھے. ہاں, اتنے افراد بولے ہیں ہم کو اب تک کہ ہم بول رہے ہیں ختم, قطعی بات ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ کون سا جب بول سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, شہادت ہے, ٹیسٹیمنی بولتے اس کو ہمارے سائنٹسٹ. خیر اللہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں. لیکن ایک حدیث ہے کہ سرکار فرمائے میرے پہ جو جھوٹ بانا, من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو بھی مجھ پر جھوٹ بانا, میرے خلاف جھوٹ بانا, تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پالے. یہ حدیث متواتر ہے. تو اس کا انکار کرے یا اس پہ عمل کرے, تو عمل بھی نہیں کرنا ہے, وہ تو خیر غلطی سے ہوگا تو الگ بات ہے, لیکن نہیں کرنا ہے. ہاں, تو اس کو علماء وہی بولتے. تو ہم وہ بات کریں گے آحاد میں. اب وہی آپ کی جو بات ہے, یہ اگر یہ حضرات یہ صحابہ ہے, ٹھیک ہے چلیے, یہ تابعین میں کوئی غلط بنجنا آ گیا, کیسا پہچانیں گے. تو علماء حدیث میں, اب حدیث میں تھوڑا آ رہا ہے لیکن جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کی عدالت کیا ہے, یعنی انہیں سچا ہے نہیں ہے, اس کا ضبط, اس کا حافظہ کیسا ہے, میموری کیسی ہے اس کی, یہ 2 چیزیں دیکھتے. اور یہ تو یہ راوی سے متعلق ہے, تو کبھی ہو سکتا ہے انہیں سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن انہیں بوڑھا ہو گیا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا, ویسا بھی ہو سکتا. تو وہ دیکھتے, ہر راوی کو دیکھتے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ متصل اسناد, اتصال رہنا, یعنی یہ تابعی ہے, انہوں صحابی سے ملے نہیں ملے, نہیں انہوں خالی بیچ میں کتنے کے لوگ تھے انہوں بول رہے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ایون تابعی بولتے سرکار فرمائے بولتے. آپ کو کیسا معلوم, آپ تو تابعی ہے, آپ صحابی نہیں ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے, کب بنے صحابی, آخری 3 سال. اتنی حدیثہ ان سے مروی ہے, کئی حدیثہ ان سے مرسل ہے, ایکچولی بیچ میں کوئی مسنگ ہے, دوسرے صحابہ سے معلوم ہوا ہم کو. ٹھیک ہے, وہ سب دیکھتے. خیر ہم اس میں جانا نہیں ہے. تو اتصال ہونا کہ یہ راوی 2 راوی سے ملا, تو یہ ہونا, اور اس میں علت نہیں رہنا. علت نہیں رہنا کیا مطلب, ہڈن ڈیفیکٹ بولتے اس کو. ہڈن ڈیفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب احادیث ہم تک آئے. کبھی کیا ہوتا, سرکار کوئی چیز فرماتے, مثال کے طور پر, یہ تو حدیث نہیں ہے, میں خالی اب سمجھیے آپ کوئی بڑے ہمارے مرشد بولے ہمارے, کوئی بات, بیٹے نماز پڑھو روز 5 وقت کی. ٹھیک ہے, میرے کو بولے, میں آپ کو بولا, کیا بولا میں, حضرت فرمائے تھے روز 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا بیٹے, ساتھ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, بہتر ہے بھائی. اب میں یہ خود سے بولا آخری جملہ, آپ کو خدشہ ہو سکتا کہ وہ حضرت یہی فرمائے تھے کیا, آپ آگے بول دیتے وہ. اب پوری سند میں پورے راویاں زبردست, یہ بھی ٹک مارک ہے, یہ بھی ٹک مارک ہے, لیکن کیا ہوا, غلط فہمی ہو گئی بیچ میں.
ایڈیشن ہوتا ہے. ایڈیشن ہو گیا, حضرت جو نہیں فرمائے تھے ان سے منسوب ہو گئی بات, جبکہ وہ تابعی فرمائے تھے. تو کیا ہوا, یہ علت ہے, اور یہ حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں ملتی ہے آپ کو یہ. اور یہ علت ڈھونڈنے کے لیے بہت بڑے محدث ہونا پڑتا. خود حدیث میں اس کا خود ایک علم ہے, علم العلل بول. ٹھیک ہے, خیر یہ ابھی ہم پڑھنا نہیں ہے, خالی بتا رہا ہوں, آپ سوال کیے تو. اور ایک آتا شاذ. کبھی کیا ہوتا, ایسی راوی کو غلط فہمی ہو جاتی, کئی راویاں کچھ کہتے, ایک راوی کچھ کہتا, دو سب اچھے راویاں ہیں. تو ہم کیا کریں گے, جو زیادہ راویاں جو کہہ رہے ہیں وہ لیں گے, تو ٹینشن مت لیجیے. تو آپ کی بات کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. عدالت دیکھتے, ضبط دیکھتے, حافظہ, میموری اینڈ ٹرسٹ وردینس. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھنا پڑتا ہے, ایک راوی کو دیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے, تو اگر لیکن ہاں آپ جو بولے کئی لوگ جمع نہیں ہو سکتے. متواتر کوئی چیز جھوٹ کی نہیں ہو سکتی, جھوٹ احاد میں ہو سکتا, متواتر میں جھوٹ اگر ہاں ہو سکتے. ایک علاقے میں وہ کوئی متواتر ہے چیز, وہ علاقے کے لوگ بہت غلط لوگ ہیں, تو پھر متواتر نہیں ہوتی وہ. کیوں, ہم کیا بات کریں, دو کنڈیشنس. متواتر کیا ہونے کے لیے اتنے لوگ رہنا, ایک کوئی تعین نہیں ہے اس میں عدد کا, اتنے لوگ رہنا کہ وہ سب مل کر جھوٹ نہیں بولنا. ہم بات کی ہے, آپ ٹاپر سے پوچھے, آپ نیچے بیک بینچر سے پوچھے, آپ ٹیچر سے پوچھے, یہ سب مل کے جھوٹ بولتے کوئی, یہ سب مل کے پرینک کرتے کیا, نارملی نہیں کرتے. تو ایسے الگ الگ علاقوں سے آ رہا. اب آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, وہی قرآن امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, موراکو میں پڑھ رہے ہیں, افریقہ میں پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے, اس کا مطلب متواتر ہے, صحیح, سیم ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ, حرکت بھی سیم. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. قطعی فی ثبوت کیا ہے, متواتر ہے. ظنی فی ثبوت احاد ہے. تو 99% احادیث احاد ہے, کچھ احادیث متواتر ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. اب ہم آتے ہیں دلالت پہ. سورہ آل عمران کی آیت کسی کو یاد ہے, 7ویں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ کیا ہے آیت, فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. تو یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, خود قرآن سے ہم کو ملتا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک ہے محکم, ایک ہے محکم نہیں, حکم نہیں, محکم, اور ایک ہے متشابہ. تو محکم آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہن ام الکتاب, یہ کتاب کی ام, یعنی ام کا مطلب کیا دیکھے تھے ہم اس سے پہلے, ماں تو نہیں ہوں گا ایگزیکٹلی, ماں ام کو بولتے, لیکن بنیاد, فاؤنڈیشن, بیس. محکم آیات بنیاد ہیں کتاب کی. کتاب کیا مطلب, کتاب کیا ہے, قرآن. الکتاب مطلب قرآن. یہ کتاب کی بنیاد ہیں, فاؤنڈیشن ہے محکم آیات. وَأُخَرُ متشابہات, جو دوسرے ہیں وہ متشابہ ہیں. کیا مطلب متشابہ, انکلیئر, ایمبیگس. ٹھیک ہے, تو یہ جو آیتیں ہیں, آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جس کسی کے دل میں ہٹ دھرمی, بھٹکنے کی جو مادیت ہے, وہ حضرات فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ یہ فرمایا, وہ ہے, مطلب یہ ہے. محکمات ہے آپ کے پاس, پکی بات ہے, اس پہ کوئی نو ڈفرینس آف اوپینین, اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف یہاں پہ ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد بولے, محکم ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, متشابہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمارا کام کیا ہے,
کیا بولتے ہیں جو والراسخون فی العلم یقولون آمنا, اور جو علم پورا علماء ہیں اعلیٰ درجے کے بلندی پر فائز جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں آمنا, ہم ایمان لا لیے, اس پہ بھی لائے اس پہ بھی لائے, سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں معلوم میرے کو, ایمان لا لیا میں, اس میں پڑھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارا اب سمجھ میں کیا آتا, علماء فرمائے محکمات ہے آپ کا سٹرکچر, فریم ورک ہے آپ کا فریم ورک ہے محکمات. محکمات کے حساب سے متشابہات کو سمجھو, متشابہات کو اپنے آپ بذات ہی سمجھنے مت جاؤ, اگر آپ سمجھنے گئے بھٹک جاتے. کس لوگ وہی متشابہت کی چیزوں کو لے پکڑ کے ہاں تو تھوڑے, ہاں کیونکہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے نا یہ اپروچ جو ہے, یہ منہج بتا رہا ہوں میں آپ کو, علماء کا جو منہج ہے سمجھنے کے لیے. تو محکمات کا کیا ہے, یہ آپ کا فریم ورک ہے, یہ فریم ورک کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے جب آئیں گے عقیدۃ طحاویہ میں. متشابہات کے میں دو ہیں علماء, کچھ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا, سمجھنے کی کوشش کرتے اس کے حساب سے. کچھ علماء بولتے میں مطلب سمجھتا ہی نہیں, ختم, میں ایمان لا لیا, ختم, اللہ حافظ. تو سورہ آل عمران میں جو سیکنڈ علماء بتایا ہمیں, تفویض بولتے ہیں, اس کا ہم کو حکم دیا جا رہا, بہتر ہے ویسا کرنا چاہیے. لیکن جو پہلے علماء ہیں وہ غلط بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ محکم کے حساب سے سمجھ رہے, وہ بھی ایتھیسٹ جیسے لوگ ہیں, ان کا خلاف بات کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ان کی ضرورت پیش آئی, وہ خود اپنے مرضی سے نہیں کیے, وہ ضرورت پیش آنے پر ان کو نہیں, اس کا مطلب یہ ہے میاں, سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ورنہ خالی پیلی کے اس میں پڑھنا ہے نہیں ہمیں. تو قطعی فی الدلالہ کیا ہے, دلالت انڈیکیشن میننگ میں قطعی کون ہے, محکمات ہے. ٹھیک ہے, ظنی کون ہے, متشابہات. تو دلالت انڈیکیشن اور ثبوت, یہ دونوں امپورٹنٹ کانسیپٹس ہے, یہ آپ لوگوں کو ضروری تصورات یہ ذہن میں رہنا. تو یہ کلیئر ہوگا, قطعی یعنی محکم, متشابہ. چلیے, تو کتنی دیر ہوئی, عقیدہ فقہ پڑھیں گے, کافی دیر ہو گئی. ایسے بھی ہو سکتے ہیں علم الیقین اور حق الیقین, یہ آپ جیسا یہ کانسیپٹ بتایا, جیسے علماء کیا بولتے ہیں یہ پڑھ کے بولتے ہیں, اور تھوڑے علماء کیا ہوتے ہیں نہیں میں اس کے مطلب ریسرچ میں پڑھتا ہوں, میں اس کے پہ ایمان لا لیا, تو اس کو بھی کیا حق الیقین اور یہ اس میں نہیں, یہ تو علمی بات ہے. حق الیقین اب وہ ان کا معاملہ ہے, علمی بات میں متشابہات میں کیا ہے, کیوں نہیں پڑھتے وہ علماء, کیونکہ اگر وہ پڑھے تو پھر عقل کچھ بات تو سمجھ میں نہیں آتے, عقل سوال کرنا شروع کرتی, تو وہ بولتے ہیں میں کچھ جانا ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, ہاں ہو سکتا بولتے, شبہات میں آ جاتا, تو ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو میں ابھی عقیدے پہ ختم کر دیں گے آج یہاں پہ. خیر یہ فقہ سے بھی تعلق ہے اس کا. تو اب علماء ہمارے پاس عقیدے میں 3 مذاہب ہیں, معلوم ہے آپ کو, اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. عقیدے میں کتنے مذاہب ہیں, فقہ میں 4 مذاہب ہیں نا, عقیدے میں کتنے, اشعری, ماتریدی, اور یہ اس کو آپ حنبلی بولیے یا اثری بولیے یا اہل الحدیث, یا آج کے نہیں اہل الحدیث, محدثین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ڈونٹ کنفیوز پلیز. اور ٹھیک ہے, یہ ہے اہل سنت کے 3 عقیدے کے مذاہب. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ حضرات 2, ان میں سے اکثر ٹھیک ہے میں الگ الگ کر دیتا ہوں, ساتھ نہیں. ان میں سے اشعری جو ہے اکثر جو ہے شافعی رہے ہیں یا مالکی حضرات رہے ہیں. حنفی بھی رہ سکتا ہے, حنبلی بھی کم ہے, وہ اکثر ایسے رہے. ماتریدی اکثر حنفی حضرات رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ مالکی شوافی بھی آتے ہیں کم, تھوڑے حنبلی بھی آ سکتے اس میں. اور یہ جو آخری منہج ہے اس میں بھی
اکثر حنبلی لوگ، حنبلی فقہ والے حضرات یہ مذہب کو فالو کیے ہیں. اس میں حنفی اشعری بھی تھوڑے تھوڑے کبھی آ جاتے ہیں، ماتریدی اشعری. تو یہ جو حضرات ہیں حنبلی، یہ حضرات بولتے ہیں میں پڑھتا ہی نہیں، میرے کو سوچنا ہی نہیں ہے سب چیزاں، متشابہات میں بات ہی نہیں کرتا. اللہ حافظ. یہ حضرات ہیں جو بعد میں ضرورت پڑنے پر ان کو متشابہات میں پڑھنا پڑا اور وہ کلام فرمائے ضرورت پڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ خود سے نہیں کیے وہ. تو خیر انشاءاللہ آگے ہم تفصیلات دیکھیں گے. تو یہ بات سمجھ لئیے. تو لاجک، عقل کی جو مباحث ہوتے ہیں اسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا وجود کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو، لیکن دفاع کے طور پر. تو یہ حضرات ہیں جو کرتے ہیں اس میں متشابہ نہیں، عقل کے حساب سے بھی نکالتے. یہ حضرات بولتے ہیں آپ یہ باتوں میں نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا وجود کی دلیل کیوں مان رہے ہیں آپ، ضرورت نہیں ہے ماننے. حنبلی حضرات. تو یہ حضرات ایتھیسٹ سے بات نہیں کر سکتے. ایتھیسٹ آیا تو بولتے ہیں اللہ حافظ جاؤ. تو بات کرنے والے کون رہتے ایتھیسٹ تھے؟ انو یا انو رہتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے. سمجھ میں میٹ دو ہے. تو یہ میرے خیال سے عقیدہ آج کے لیے کافی ہے. تو یہ نام موسوم ہے امام ابو الحسن الاشعری سے، امام ابو منصور ماتریدی سے موصول ہے، منسوب ہے. اور یہ امام احمد بن حنبل سے یہ مذہب. امام احمد بن حنبل فقہ کے بھی اور عقیدے کے دونوں مذاہب ہیں ان کے. لیکن یہاں پر امام ماتریدی یہ بات کیا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ امام اشعری کی کیا ہے 2 بعد میں کیا ہے 324 ہجری. امام ماتریدی 333 ہجری. امام احمد بن حنبل تو آپ کو معلوم ہے کب کے ہیں، 241 پڑھے تھے اپن لاسٹ ٹائم. تو دیکھیے آپ کیا ہوا، سب سے پہلے فقہ آئی، فقہ کے مذاہب بنے، پھر محدثین وہ کتب لکھے گئے، پھر عقیدے کے مذاہب. یہ کرونالوجیکل آرڈر سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے یہ ہو گیا. تھوڑا فقہ پہ ہم توجہ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم ابو یوسف امام محمد امام اشعری بات کے ہیں 324 ہجری 324 ہجری. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو آپ بہت بات کے ہیں. ہاں شاگردوں کے شاگرد بول سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ شافعی حضرات کے پاس ہے امام اشعری. امام ماتریدی ہے حنفی ایکچولی، تو ان پر حنفی جا سکتے آپ. تو اب فقہ پہ تھوڑا عقیدے کا تھوڑا ہو گیا آج کا. فقہ پہ ہم اس سے پہلے دیکھے تھے الگ الگ کیوں ہیں مذاہب، اختلافات کیوں ہیں. تو اس میں اب بات سمجھنا ہے. اب ہم فقہ پہ آگے واپس. تو الگ الگ مذاہب ہے. ایک ہے اہل حدیث. یہ ایک موٹی موٹی ایک اس کیا بولتے ہیں کیٹیگرائزیشن ہے. اہل رائے، اہل حدیث اور اہل رائے. یہ اہل رائے کیوں ہے بولتا ہوں. تو ہم پچھلے بار دیکھے تھے کتنے مدارس تھے مکے میں، مدینہ میں اور کوفہ میں. 3 مدرسے اور بھی تھے مدرسے. اچھا پہلے لکھ دیتا ہوں میں کون کون تھے. 4 ائمہ کے علاوہ اور کون تھے؟ سفیان ثوری. ٹھیک ہے، سفیان یہ ان کا نام تھا عیینہ، سفیان بن عیینہ. اور حسن بصری. ہاں سب کی فقہ تھی ان کی. اور محمد بن جریر طبری. اور اوزاعی، یہ دمشق میں تھے میرے خیال سے. اور بھی تھے ائمہ، اسحاق بن راہوے. ٹھیک ہے، اور بھی تھے، یہ پوری لسٹ نہیں لکھا میں. ان کی خود کی فقہ تھی. لیکن کیا ہوا، ہاں داؤد ظاہری. داؤد ظاہری. اس سے پہلے ہم ایک نام لکھے تھے ابن حزم، کسی کو یاد ہے؟ وہ ان کے ہیں شاگرد. ابن حزم ان کا مذہب واپس اس کی احیاء فرما ہے. وہ مذہب ختم ہو گیا تھا تو پھر وہ اس کی احیاء کی. تو یہ سب محفوظ نہیں رہ سکے.
4 ائمہ کے مذاہب ان کے کئی شاگرد تھے، اس کی وجہ سے وہ محفوظ رہ سکے، اور آج تک ہم تک وہ 4 مذاہب زندہ مذاہب ہیں۔ یہ تمام مذاہب زندہ نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ یہ مذہب جو ہے یہ زندہ تو نہیں ہے لیکن کتب میں موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے ابن حزم کی المحلہ بلکہ اصول فقہ کی، تو اس میں بات کرتے، وہ کتاب موجود ہے لیکن مذہب زندہ نہیں ہے، مطلب علماء آج اس کے موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو پڑھنا ہے کتاب سے پڑھ سکتے۔ یہ ان کے نام اصول معلوم ہمارے کو، نہ ان کے آج علماء موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آزاد لکھ لیے۔ یہ عیینہ، سفیان الثوری، حسن بصری، محمد بن جریر الطبری، یہ مفسر ہیں، مفسرین امام ہیں۔ ہاں، تفسیر طبری ہے، تاریخ طبری ان کی ہے۔ اوزاعی بلکہ تھے اسحاق بن راہوے، داؤد ظاہری ان کے یہ شاگرد ہیں جو ظاہری مذہب کی احیاء فرمائے تھے۔ تو یہ ظاہری مذہب کیا ہے؟ لٹرلسٹ ہے، ظاہر کو دیکھتے خالی، عقل کو بازو پھینکو، بالکل ظاہر ہے۔ تو وہی بات کرتا ہوں میں، اہل حدیث۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا۔ چلیے جلدی جلدی میں سوچ کے آتا ہوں کچھ، لیکن ٹائم اتنا جلدی نکل جاتا۔ لکھ لیے؟ ٹائم ڈسٹریبیوشن کر دینا، یہ ٹائم ہوتی ہے۔ جی ہاں، لکھ لیا آپ یہ؟ تو اہل حدیث ہے، اہل رائے ہے، تو ایک موٹا موٹا بول سکتے آپ، شافعیہ یہاں پہ ہے، مالکیہ کو بھی یہاں دیکھیں گے، حنبلیہ، ٹھیک ہے، حنبلیہ یہاں پہ ہے، مالکیہ آپ کائنڈ آف بیچ میں ہے بول سکتے ہیں لیکن یہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، حنفیہ یہاں پہ ہے۔ بہت زیادہ خراب ہینڈ رائٹنگ ہو جا رہی ہے میری، اب تک سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو کوئی؟ کیونکہ یہ سمجھ میں آیا تو کئی اختلافات آپ کے جو اشکالات ہیں دور ہو جاتے، جو وہابی حضرات ہم پر کرتے ہیں، آپ کے امام آپ حنفیہ سنت کے خلاف ہے، یہ باتیں ہوتے، ہم بخاری مسلم پڑھے تو ویسے دکھتا ہم کو، ارے ہماری فقہ تو ایسی ہے ہی نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سمجھنا ہے اہل حدیث یہ 3 سکولز ہیں، شافعیہ، حنبلیہ اور مالکیہ۔ تو یہ حضرات کا اس کے اصول پڑھے ہم، کیا مطلب اصول؟ ان کا اپروچ، میتھڈالوجی، پرنسپلز، جس کے تحت وہ استنباط فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث ملی میرے کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ آحاد ہی کیوں نہ ہو۔ آحاد کیا ہے؟ ایک یا 2 لوگوں سے آ رہی، رائٹ؟ آحاد کیا ہے؟ ظنی ہے، قطعی ہے، ظنی ہے ثبوت میں۔ وہ بولتے میں آحاد بھی ہے تو میں حدیث کو پرائیورٹی دیتا ہوں۔ کون؟ یہ دونوں، ٹھیک ہے، مالکیہ کو بھی بولتا ہوں یہ دونوں۔ ویسے دیکھیں میں تفصیلاً تو بہت آبویسلی اختلافات بھی رہیں گے، لیکن ایک اوپر سے برڈز آئی پکچر ہم کو سمجھنا ہے، تو سطحی طور پر سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں ہم۔ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو ترجیح دیتے، آحاد کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ امام مالک کیا کرتے؟ وہ آحاد کو پریفرنس نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کے فقہا کیا فرماتے ہیں، کیونکہ امام مالک دیکھیے آپ کب کے ہیں، ان کی وفات 179 ہجری، تو وہ تابعی ہیں، تابعی یا طب تابعی ہیں میرے خیال سے، وہ غالباً یاد نہیں ہے، طب تابعی ہیں شاید۔ تو وہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جلوہ افروز تھے، تو صحابہ بھی یہیں پر تھے مدینہ شریف میں، تو یہاں کے جو علماء آج کے جو میرے فقہا ہیں وہ جو بات فرمائے وہ دین ہے، یہ آپ کے اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے اہل مدینہ، عمل مدینہ یعنی فقہا کے مدینہ کے فقہا کا عمل کیا ہے میں دیکھتا ہوں، اگر اس کے خلاف مجھے مل رہی ہے، کیا مل رہی ہے؟ حدیث ملی میرے خلاف مل رہی ہے عمل کے، کیا لوں گا میں؟ عمل لوں گا میں، کیونکہ اتنے فقہا ہیں ہمارے پاس، یہ میرے واسطے یہ دین ہے۔ 1-2 حضرات سے کچھ بات آئی ہم تک، اس کو میں نہیں دیکھتا، وہ 1-2 حضرات سے آئی، ظنی بات ہے۔ یہاں پر کئی فقہا ہے مدینے میں جو اس کا عمل کچھ اور ہے، کئی فقہا ہے، تو میرے واسطے وہ متواتر کے ویسا ہے، مشہور بھی لے لی، مشہور ہے، متواتر نہیں تو نہیں۔ تو یہ آحاد پر میں
ظنی ہونے کی وجہ سے اس کو میں عمل نہیں کر سکتا. اس کو میں سنت بولوں گا, فرض تو میں نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. پھر امام مالک اس کے بعد احاد کو اس کے نیچے لیتے, عمل نہیں ہے تو احاد لے لیتے. حنفیہ کیا کرتے, یہاں پہ بات سمجھنا ہے, کیونکہ ہم حنفی ہیں. ویسے تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو حنفی رہنا ہے یا شافعی رہنا ہے, حنفی رہنا ضروری نہیں ہے. آپ چاہے شافعی حنبلی بن سکتے, لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر علماء کون سے ہیں آپ کے پاس ایزیلی ایکسیسیبل آپ کے علاقے میں؟ حنفی ہیں. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ حنفی بننا پہلے. انشاءاللہ آپ حنفی فقہ میں آپ مہارت حاصل کر لیے بعد پھر جائیے آپ شافعی فقہ پڑھیے. کوئی بارکس میں رہ رہے, ان کے پاس شوافی حضرات رہتے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ شافعی فقہ پہلے پڑھنا وہاں پر رہنے والے, اگر آپ علماء دستیاب ہیں آپ کے پاس ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے حنفی سے آپ شافعی نہیں بن سکتے. بھائی آپ حنفی, آپ زندگی بھر حنفی رہنا, ایسا نہیں ہے. خیر, عوام الناس کو کیا کرنا ہے؟ تقلید کرنا ہے, تو ہمارا کام تو یہ. حنفیہ کیا بولتے؟ حنفیہ بولتے ہمارے ائمہ سے اوپر سے جو چل لیتے آ رہی وہ آحاد کے مطابق نہیں رہی تو ہم تو ہمارے کوفہ کے علماء جو فرمائے وہ لیں گے. ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. عمل مدینہ بولتے, یہ بولتے کوفہ کے علماء کیا بولے ہم کو یہ دیکھیں گے. تو آحاد اگر آئی سامنے تو حنفیہ کیا فرماتے؟ میں یہ لوں گا. یہ آپ بول سکتے کہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. حنفی فقہ میں وضو کے نواقض میں سے نہیں ہے ایک جو دوسروں کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا مرد آدمی, ٹوٹتا وضو؟ ہمارے پاس حنفیہ کے پاس نہیں ٹوٹتا, تینوں کے پاس ٹوٹتا. آپ بولیں گے آپ کو حدیث دیتے انہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بولتے آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. خیر, پہلے لڑائیاں جھگڑے ہوئے تھے, آج ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. سب ہم بولیں گے سب حق پہ ہیں, سب صحیح ہے نہیں بولتے, سب صحیح ہے نہیں بولیں گے, سب حق پہ ہیں. ہم بولیں گے حنفی ہونے کے ناطے ہم بولیں گے, حنفی علماء بولیں گے, ہم کیا بولیں, ہم تو جاہلاں ہیں. حنفی علماء بولیں گے ہم غالباً ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مصیب ہیں, یعنی ہم صحیح استنباط کیے, اور احتمال ہے اور آپ غلط ہیں, لیکن احتمال ہے, پاسبلٹی ہے کہ آپ صحیح ہوں گے, آپ تینوں میں سے کوئی ایک, ہم غلط ہوں گے, وہ صرف پاسبلٹی ہے حنفی ہونے کے ناطے. ویسے شافعی ہونے کے ناطے آپ کیا کہیں گے؟ ہم شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح استنباط فرمائے, لیکن پاسبلٹی احتمال ہے کہ آپ تینوں میں سے کوئی صحیح ہو سکتا ہے, لیکن ہم کو ہمارے اصول کے مطابق ہم صحیح نظر آتے ہیں, تو ہم سب چاروں کے چاروں حق پر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم حنفی ہونے کے ناطے ہم بولیں گے ہم صحیح ہیں بولیں گے, لیکن لڑائی جھگڑا کا نہیں ہے, اختلاف نہیں کرنا ہے. یہ ایک ویلڈ پوزیشن ہے اہل سنت کا. آپ اس کو جا کے نہیں بولیں گے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے آپ کو. جو بھی حضرات ایسے بیانات کرتے ہیں نا وہ کم علم ہے. اہل سنت قبول فرما لی ہے چاروں کو, آپ پھر نہیں بولنا کسی کو رفع یدین نہیں کرنا غلط ہے, نہیں, آپ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, تو حنفیہ کے پاس شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب ان کے پاس حجت کیا ہے؟ حنفیہ کے پہلے دیکھ لیں گے حجت. وہ بولتے ہیں کئی ایسے حدیث آئے ہیں, سرکار سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سرکار سے صحابی پوچھے سرکار ایسا ٹوٹتا کیا وضو؟ سرکار فرمائے کیا وہ تمہارے جسم میں ٹکڑا نہیں ہے؟ سرکار نہ صرف نہیں فرما رہے, سرکار سوچو فرما رہے, عقل کی دلیل بھی دے رہے, عقل ان کے سوچو, تمہارے جسم کا حصہ ہے صرف, اس سے کیا ہوتا؟ ویسے احادیث بھی ہیں, لیکن شواف حنابلہ اکثر ایک حدیث سے حجت وہ کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے. حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں, صحابیہ سے ایک مروی ہے حدیث, اور کسی سے نہیں ہے مروی, اور ہے تو تھوڑا کلام ہے, ضعیف ہے, یا ایک صحیح حدیث ہے مروی ہے. ایون یہ جو میں بھی عرض کیا کہ سرکار فرمایا کہ وہ صرف ٹکڑا ہے جسم کا, اس پر شواف حنابلہ بولتے ضعیف حدیث ہے بھائی, حنفیہ بولتے بھائی ہمارے کو تو ملی کوفہ میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ حدیث بصرہ بن صفوان رضی اللہ عنہ وہ روایت فرمائے ہیں مروان بن حکم کو. ٹھیک ہے, مروان بن حکم ایک وہ زمانے میں اب فقیہ بولتے ہیں کچھ حضرات اس کو,
تو وہ عروہ بن زبیر سے کہا. عروہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے براہ راست شاگرد ہیں. اور فقہ مدینہ میں امام مالک کے جو مدینہ ہے, مدینہ میں 7 فقہا رہتے تھے تابعی. 7 فقہا سبعہ بولتے ہیں ان کو. وہ 7 فقہا میں سے عروہ بن زبیر ہیں. عروہ بن زبیر کو مروان کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث ملی ہے بصرہ بن صفوان رضی اللہ عنہ سے. عروہ بن زبیر بولتے ہیں, موطا امام مالک میں ہے, یہ ابو داؤد میں بھی ہے شاید. انہوں بولتے ہیں عروہ بن زبیر فقیہ ہیں مدینے کے, حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں یہ تو میرے کو نہیں معلوم, یہ کیسا ایسا بھی ہے؟ اچھا ایک فقیہ بول رہا میرے کو نہیں معلوم, وہ بھی وضو کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو بعد میں لیکن مالکیہ اور حنابلہ یہ حدیث کیونکہ قال رسول اللہ ہے اس میں, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ مل گیا میرے کو, ختم ہو گئی بات. حنفیہ بولتے بھائی تھوڑا عقل استعمال کیجیے, آپ تھوڑی سی عقل استعمال کیجیے. وہ بولتے عقل نہیں, جیسے ہم مذہب میں دیکھے, عقیدے میں دیکھے, امام احمد بن حنبل بولتے میں نہیں پڑھتا اس میں, عقل میری کچھ بھی بول رہی ہوں گی, میرے کو بات ہی نہیں کرنا ہے. تو یہی بولتے حدیث مل گئی, بات کرنے کا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, قال رسول اللہ مل گیا آپ کو. حنفیہ بولتے ذرا غور کیجئے, اتنا اہم مسئلہ ہے مرد حضرات کے لیے, اور حدیث مل رہی کس سے؟ صحابیہ سے مل رہی. صحابیہ کے اوپر بھی کیا بولتے مروان میں ختم؟ نہیں اوپر نہیں ہے, صحابیہ کے بعد ہیں مروان. خیر مروان کا تو الگ قصہ ہے, وہ اصول سے پڑھیں گے, لیکن انہیں محدثین کے پاس وہ معتبر راوی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سرکار کے سامنے گستاخی نہیں یا جھوٹ نہیں بولتا محدثین کے اصول کے تحت, تو وہ معتبر راوی ہے. لیکن ہم حنفیہ یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے راویاں پورے ٹھیک ہے درست ہیں, لیکن اتنا اہم مسئلہ جو مرد حضرات سے تعلق رکھتا ہے وہ صرف ایک صحابیہ سے مروی ہو رہا, بات سوچنے کی ہے نا. اور ہمارے پاس متعدد احادیث اس کے خلاف بھی ہیں, سرکار فرما رہے تو صرف اسم کا ایک حصہ ہے. تو ہم بولیں گے عجیب دکھ رہا بھائی, نہیں سمجھ میں آ رہی. تو ہمارے پاس روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, ہمارے جو کوفہ کے صحابی ہیں اور وہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, وہ فرماتے اگر اس سے وضو ٹوٹ ڈالا تو کاٹ دو اس کو, مذاق سے. کیا بیکار سوال ہے تمہارا. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے حنفیہ بولتے نہیں ٹوٹتا. آحاد یہ کیوں ظنی ہے, آحاد حنفیہ بولتے ظنی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کوفہ کے علماء قطعی بات کر رہے ہیں. قطعی بات مطلب مجھے پتہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے. آحاد مطلب ظنی بات, مطلب مجھے لگتا ہے, مجھے لگتا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں لگتا ہے تو کیا ہوا, سرکار فرمائے. ٹھیک ہے, تو شواف حنابلہ کے پاس حجیت آحاد سے بنتی ہے, سرکار فرمائے. اور وہ آپ بولیں گے حنفیہ صحیح دکھ رہے ہیں میرے کو, کبھی کبھار ہوتا, آپ جب پڑھتے ہیں نا کبھی دکھتا میں حنفی بن جاتا ہوں بھائی زبردست حنفی, کبھی دکھتا شافعی بن جاتا ہوں میں, سرکار فرمایا چھوڑ دے رہے ہیں بھائی, ایسے ہی فیل ہوتا کبھی کبھار. کبھی مالکی بن جانا دل بولتا, کبھی حنبلی بننا دل بولتا پڑھنے والا. بلکہ میں تو ایک اہل حدیث سلفی کی ویڈیو دیکھا, انہوں بولے امام طحاوی کی کتاب پڑھنے والے ہیں, انہوں فقیہ تھے, ان کی کتاب پڑھ کے وہ بولا کہ وہ حنفی تھے, شافعی سے حنفی بنے سے. وہ حضرت کہہ رہے تھے سلفی حضرت, جب میں کتاب پڑھا شرح مشکل الاثار کتاب ہے حدیث کی, ہاں میں تو دل بولا حنفی بن جاؤں. اہل حدیث بولے, ویڈیو ہے میرے پاس. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ اختلاف رحمت ہے, کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا اگر آپ کے پاس پرابلم آئی تو آپ کبھی بورو بھی کرتے, ضرورت کے تحت یہاں سے لینا پڑتا, کبھی لینا پڑتا, کبھی یہاں سے. اب عمرے کو جاتے آپ, شوافے کے پاس غیر محرم کو ہاتھ لگاتا ٹوٹ جاتا وضو, بیوی کو بھی ہاتھ لگاتا ٹوٹ جاتا وضو. اب آپ کیا کریں گے, عمرہ کو گئے وقت اتنے عورتوں کو کبھی غلطی سے لگ جاتا, تو وہاں پر وہ حضرات شوافے مالکیہ سے لینا پڑتا. ٹھیک ہے, میں حنفی نہیں مالکیہ سے رہتے, حنفی ذرا بہت زیادہ دور ہے. ٹھیک ہے, خیر تو یہ ایک سمجھ میں آیا. ویسے ہی ختم پہ ہے ٹائم, آخری نماز کے جمع کے یہ ایک سمجھ میں آیا آپ کو کیسا اختلاف ہو رہا اصول میں. بات واضح ہوئی ہوں گی کہ ہم حدیث کے خلاف نہیں جا رہے صاحب, آپ ہم کو بہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کے خلاف ہیں, سرکار کی بات نہیں مانتے آپ, نہیں بات اس پہ نہیں ہو رہی, سنت ہے کیا اس پہ بات ہے. آپ سنت مانتے اس کو,
ہم نہیں مانتے اس کو. سنت سے ثابت ہے بولیں گے ہم, یہ بھی عمل ہوا تھا ہم کا شاید, لیکن یہ سنت ہے یہ ہم نہیں کہتے. تو اختلاف اس پر ہے, اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ہم سرکار کو نہیں مانتے بھائی ہم تو ہمارے علماء کو مانتے, ایسی بات نہیں ہے. سنت ہے کیا اصل اس پر گفتگو ہے. وہ بولتے سنت یہ ہے, ہم بولتے سنت یہ ہے. تو بات یہ سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے. ہم حدیث کا انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کو سرکار کے احادیث سے انکار کرنا ہے, استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے بالکل. گفتگو کچھ اور ہے. بحث, موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ ہم سرکار کی بات کو نہیں ماننا چاہ رہے. موضوع بحث یہ ہے کہ سرکار کی بات یہ ہے یا نہیں ہے. آپ کے لیے ہوں گی وہ, میرے لیے وہ نہیں ہے. اپنے پاس بھی پروف ہے, ہمارے پاس بھی پروف ہے, تو ہمارے واسطے وہ سنت ہے. ہم بھی سرکار کی بات ہی مان رہے ہمارے اصول کے تحت. ویسے ہی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے. تو حنفیہ قرآن کی آیت ہے, حنفیہ بولتے ختم, یہاں پہ کوئی ایکسٹرا لکھا گیا کہ سرکار اور جو فرمایا وہ بھی ہے کیا, نہیں ہے. یہ ایبسلیوٹ ہے. قرآن کیا ہے, متواتر, احد ہے, متواتر ہے. سرکار کے احادیث جو آتے ہیں جمع کرنے کی, نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی, جو شوافے پڑھتے ہیں کبھی سفر کے تحت کوئی اور عذر کے تحت, وہ کہتے ہیں آپ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ سکتے, عصر کی نماز ظہر میں پڑھ سکتے وقت میں. تو وہ احادیث سے استعمال کر رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں متواتر ہے قرآن, اس میں تو کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ حدیث میں اور سرکار جو فرمایا وہ بھی سنو. تو ہم یہ دونوں سیم لیول کے نہیں ہیں, متواتر اور احد. ہم بولیں گے متواتر میں کیا ہے, مقررہ وقت پر, ٹھیک ہے. علی المؤمنین, تمام مؤمنین پر. حنفیہ بولتے تمام آگے, اس میں سب آگے, کوئی اس میں قید نہیں ہے. اس میں کیا ہے, اطلاق. ابھی ہم اطلاق دیکھیں, مطلق, کیٹیگوریکل, ایبسولیوٹلی آل مؤمنین, اطلاق ہے بولتے ہیں حنفیہ. کیونکہ آپ متواتر کو, اگر آپ کو اس کو کنڈیشن لگانا ہے یہاں پہ کہ سرکار بھی فرمائے تھے, تو وہ حدیث متواتر ہے نا بولتے ہیں. قرآن متواتر ہے نا, حدیث بھی سیم لیول کی لے کے آؤ. کیونکہ حدیث کیا ہے, لگتا ہے, ظنی ہے. یہ کیا ہے, مجھے پتا ہے, متواتر ہے. آحاد کو متواتر کو آحاد سے قید مت کرو, نہیں کرنا. شوافے بولتے نہیں, ہم کرتے. تو حنفیہ بولتے قید نہیں کرنا. ویسے ہی حنفیہ شوافے بولتے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر المؤمنین تمام مومنین ہیں. کبھی ہوتا نا بھائی, تمام بچوں, اگر کوئی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, جو بچے آج ہوم ورک کر کے نہیں آئے, میں آپ سب سے کہتا ہوں کلاس کے باہر چلے جائیے. میں آپ سب سے کہتا ہوں, اس میں کیا مطلب ہے, سب ہے جو ہوم ورک نہیں کیے تھے, تو وہ قید ہے. تو شواہد بولتے ہم حدیث سے اس کی قید کرتے, ٹھیک ہے. تو کچھ مومنین ایسے بھی ہیں سفر میں ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے. حنفیہ بولے نہیں صاحب, ہم ہمارے علماء سے پوچھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا اور صحابہ فرمائے سرکار صرف 2 جگہ پر جمع بین الصلاتین کرے, حج کے موقع پر, ختم, ٹھیک ہے. عرفات میں اور مزدلفہ میں, بس وہی ہم کو ملتا ہے. تو ہم کوئی نماز کو اب جمع نہیں کر سکتے, صرف اور صرف حج میں کریں گے. انشاءاللہ آگے اگلے درس میں ہم اور مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.